الحمد لله الذي أبدى الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین سامعین، کچھ گفت و شنید سے قبل بہتر و مناسب یہ ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم، فخر دو عالم، نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں حصول برکت کے لیے ایک بار نذرانے درود پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. فی فضل ربنا، آج ہم سب اس عیدگاہ میدان میں قدرتی شامیانے کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں میں اس کھلے میدان میں جمع اور حاضر ہیں. ویسے عیدین کے موقع پر اس اجتماع عام میں کچھ نصیحت کی باتیں سنانا اور سننا یہ ایک بہتر کام ہی ہے، اور ویسے تو یہ عاجز اس کام کے لیے پابند ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی موسم کی شدت اختیار کر جانے کی وجہ سے خود بخود یہ اہ کر سارے حاضرین کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ بالکل ہی خطاب روک دیا، کبھی تو ایسا ہوا کہ چند منٹوں پر اکتفا کر لیا. اور اس لیے تاکہ اتنے سارے حاضرین جمع ہیں، سارے لوگ مبتلا ہیں مصیبت میں، پریشانی میں، گرمی اور دھوپ میں، اس کا لحاظ ہر موقع پر یقیناً یہ اہکار اور گناہگار ضرور رکھتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ آپ سے کہیں زیادہ تپش کا اظہار میرے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ قبلہ رخ ہیں اور میں بالکل عین سورج کے رخ میں ہوں، اور جو دیوار سے متصل جو صفحے ہیں ان کے لیے زیادہ باعث زحمت. 3-4 صفوں کے بعد جو حضرات ہیں آسانی سے ہوا ان کے لیے فراہم قدرتی طور پر ہو جایا کرتی ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ اگر پریشانی ہے تو اس گناہگار کے لیے. اس لیے میں اپنی پریشانی کو بھی دیکھ کر ضرور میں آپ کا بھی خیال کرتے ہوئے مختصر سے مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شاید گزشتہ آپ نے دیکھا ہوگا اتنی دھوپ کی شدت تھی، صرف خطبہ دینے میں جسم کا نصف حصہ اوپری کے جانب میرا کوئی 1 انچ کا ایسا حصہ خالی نہیں تھا جو خشک ہو. جب دعا کے بعد جب حضرات گلے ملے، کراہیت کا اظہار کیے، میں نے بھی محسوس کیا کہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، میں ایسے شراب اور پسینے میں لوگوں کو گلے لگانا یقیناً یہ میرے لیے بے ادبی ہو. اس لیے چند احباب کی خواہش پر بھی میں نے بھی اس کو محسوس کیا اور بیٹھ کر میں نے صرف مسافے پر اکتفا کیا، صرف حاضرین کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ کہیں لوگ مجھ سے گلے مل کر بیزارگی کا اظہار نہ کریں کیسا کیسا ہو گیا. لیکن بعض میرے احباب میری اس لوگوں کے ادب کا خیال رکھنے کی وجہ سے اپنی بے ادبی متصور کرنے لگے، کہ بیٹھ کر ہاتھ ملانے میں ہماری بے ادبی ہو گئی. خیر، ایسی کوئی نیت بھی نہ تھی، ایسا کوئی ارادہ بھی نہ تھا، یہ سمجھ کی پھیر ہے. تو حاضرین محترم، آج الحمدللہ اس طرح ہم ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں اور فضاؤں میں ہم یہاں پر حاضر ہیں. چاہتا ہوں
کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، اس کے تحت کچھ فرامین آپ کے گوش گزار آج کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ارکان اسلام 5، ارکان اسلام 5 ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن ایسا ہے، ایک رکن ایسا ہے جو سارے مسلمانوں کو کرنا نہیں ہے۔ وہ رکن سارے مسلمانوں پر اس رکن کی ادائیگی لازم، واجب، فرض نہیں ہے، بلکہ کسی کسی مسلمان پر وہ فرض ہے، اور وہ بھی زندگی میں ایک ہی بار، زندگی میں ایک ہی بار۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ایسا ہے جو کسی کسی کو ادا کرنا ہے، سب کو نہیں، اور پوری زندگی میں ایک بار ادا کرنا ہے۔ وہ کون سا رکن ہے؟ حج بیت اللہ۔ ہر ایک کے لیے یہ فرض نہیں ہے، جو مستطیع ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کے لیے یہ رکن فرض ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کا ایک دوسرا رکن ایسا رکن ہے جو سب کو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، مگر ہر سال میں صرف 1 مہینہ کرنا ہے، پورا سال نہیں کرنا ہے۔ ہی اسلام کے صرف 5 رکن، مگر کتنا سہل ہے۔ دوسرا رکن سب کو کرنا ہے مگر پورے سال کرنا نہیں ہے، صرف 1 مہینہ فرض ہے۔ وہ کون سا رکن ہے؟ وہ ہے رمضان کے روزے، سب کو کرنا ہے سوائے معذور کے، سب کو کرنا ہے، پورے سال میں 1 مہینہ کرنا ہے۔ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ایسا ہے جو سال میں 1 بار ادا کرنا ہے، اور کسی کسی کو کرنا ہے، سب کو نہیں۔ سال میں 1 ہی بار کرنا ہے، اور سب کو نہیں بلکہ بعض کو کرنا ہے۔ وہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ زکات ہے۔ ہر ایک کے لیے زکات واجب نہیں ہے، مالک نصاب کے لیے زکات واجب ہے، مالک نصاب کے لیے فطرہ واجب ہے۔ تو یہ سال میں 1 بار ادا کرنا ہے، اور صرف مالک نصاب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن ایسا رکن ہے جو روزانہ کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، اور 5 مرتبہ کرنا ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کر کوئی بھی ہو، معذور ہو، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ چلنے پھرنے سے قاصر ہے تو بیٹھ کر ادا کرنا ہے، بیٹھنے سے بھی قاصر ہے تو لیٹ کر ادا کرنا ہے، حرکت کرنے سے بھی قاصر ہے تو آنکھوں کے اشارے سے ادا کرنا ہے۔ ہر ایک کو ادا کرنا ہے، روزانہ ادا کرنا ہے، اور 5 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ وہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ نماز۔ سبھی جانتے ہیں یہ نماز ہے جو سب کو کرنا ہے، روزانہ 5 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ چوتھا رکن ہو گیا۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن ایسا ہے جو ہر ایک کے لیے لازم ہے، اور ایک ایک لمحہ لازم ہے۔ 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے چھٹی نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے چھٹی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو، ہر انسان کو لازم ہے کہ وہ ایک ایک لمحہ اس کام کو انجام دیتے رہے۔ وہ کون سا رکن ہے؟ ایمان۔ ایمان ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ 1 سیکنڈ کے لیے کوئی ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا، 1 لمحہ کے لیے کوئی ایمان سے نکل نہیں سکتا، ورنہ اگر ایمان سے نکل جائے گا تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، کافر کہلائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے جس کو 1 سیکنڈ کے لیے ہم اپنے سے جدا نہیں کر سکتے، 1 سیکنڈ کے لیے ہم اپنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور کوئی مسلمان گوارا نہیں کرتا کہ 1 سیکنڈ کے لیے ہم سے ایمان نکل جائے، ایمان نکل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی کافر ایمان لاتا ہے تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ کفر کے سارے گناہ کو ایمان دھو دیتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا زانی ہو، سودخار ہو، شراب خور ہو، جتنا بڑا گناہگار ہو، ہر گناہ کو ایمان دھو دیتا ہے۔
اب ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کفر کے زمانے کے کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے بڑے پاپی کو انسان کو پاک کر دیتا ہے، کتنے بڑے پاپ کو دھو دیتا ہے. یہ ایمان کا کمال ہے، یہ ایمان کا کمال ہے. اسی طرح اگر کوئی مومن حالت ایمان میں جتنی چاہے عبادت کیے ہوں، لیکن جب آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے تو حالت ایمان کی ساری عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں، ساری عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں. اب وہ قابل اجر اور قابل ثواب نہیں رہتا. اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھے گا تم نے حالت ایمان میں یہ نماز پڑھے تھے، یہ روزے رکھے تھے، یہ خیرات کیے تھے، یہ بھلائی کا کام کیے تھے. ہر کسی نے صرف یہ پوچھے گا تم ارتداد کیوں اختیار کیے، ایمان سے نکل کر کفر میں کیوں آ گئے تھے. یہ ایک سوال اتنا بھاری ہوگا کہ مومن کے ایک ایک عمل کے بارے میں سوال ہوگا، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ یہ وزنی معلوم ہوگا. یہ ایک سوال. تو حاضرین محترم، ایمان کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی قیمتی ہمارے لیے سرمایہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی حفاظت میں بھی ہم کو اتنی ہی محنت کرنی ہوگی، اتنی ہی جستجو کرنی ہوگی، اتنی ہی ہم کو محنت کرنی ہوگی. دنیا بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ مومنوں کے پاس ایمان ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جس کی وجہ سے موت کے بعد جنت کے حقدار یہی مومن قوم ہے. تو اس لیے دنیا مل کے یہ سوچ رہی ہے کہ اس خزانے کو مسلمانوں کے پاس سے کیسے لوٹ لیا جائے، اس ایمان کو کیسے کھینچ لیا جائے، کیسے چھین لیا جائے، تاکہ یہ بھی اس طرح دوزخی ہو جائیں، یہ بھی دوزخ میں جانے کے قابل ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک ہو کر اسلام و مسلمین کے مخالف ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارے پاس اتنا قیمتی سرمایہ ہے تو یہ غور کرنا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ہمارا ایمان کیسے بچے گا، ہمارا ایمان کیسے بچے گا. سنیے، جو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور حدیث کی تلاوت کی ہے، اس موضوع سے میں ایک ذرہ برابر میں آگے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جو کچھ بھی میں بات کہوں گا انشاءاللہ اللہ کے رسول کے فرمان اور کلام اللہ کے فرمان کے مطابق بیان کروں گا. یوں سمجھیے کہ اس وقت میں ایک ناقل ہوں جو دوسرے علماء سے میں نے ایک باتیں دیکھی، پڑھا، اس کو میں آپ کے پاس نقل کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں. اگر آپ کو اچھا لگے تو قبول فرما لیجئے، اگر اچھا نہ لگے تو خدا را اس گناہگار کو لان تان مت کیجیے. یہ جو احادیث اور قرآنی آیات کے تفاسیر کرنے والے ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ان کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کہہ دیں ہم ان کے اقوال کو پیش کریں گے. اب سوچئے کہ ہم کو ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف، اس ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، بخدا بنی اسرائیل کے احوال ایسے ہیں کہ میری امت کے بھی حالت وہی ہو جائے گی. حتیٰ کہ اگر کوئی بنی اسرائیل کا کوئی شخص اعلانیہ طور پر اپنی ماں سے بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہوں گے جو یہ حرکت کریں گے. یہ کون؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. لیکن اے میرے صحابہ، یاد رکھ لو کہ 73 میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہے، ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، باقی 72 دوزخی ہیں. باقی 72 دوزخی. اتنا کھلا، کوئی اس میں اسرار، کوئی رموز نہیں، واضح لفظوں میں حضور نے فرما دیا 72 دوزخی ہیں، ایک ان میں سے جنتی ہیں. صحابہ گھبرا گئے.
گھبرا گئے کہ اب ہم وہ ایک کو کیسے تلاش کرنا، کہ 72 میں سے وہ ایک جنتی کون ہے، کیسے تلاش کرنا، ہم کہاں ڈھونڈنا، اور پھر کیسے ہم جنتی بننا۔ صحابہ گھبرا گئے اور پوچھا یا رسول اللہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اتنا ہمیں بتا دیجئے کہ وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ کون سا ہے، جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے، جو ناجی ہے، دوزخ سے نجات پانے والا فرقہ ہے، وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے الفاظ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس عمل پر میں ہوں اور جس روش پر میرے صحابہ قائم ہے، اس روش پر جو لوگ رہیں گے اور میرے عمل پر جو رہیں گے وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے عمل پر جو قائم رہے گا، میری سنت پر جو قائم رہے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو قائم رہے گا وہ جنتی ہے۔ حضور نے فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ 73 میں سے اہل حق کون ہے۔ ہمارے نبی نے واضح الفاظ میں، اور قربان جائیے صحابہ کی محنت پر، کہ اگر صحابہ یہ سوال نہ فرماتے تو شاید ہم کو یہ جواب نہ ملتا۔ صحابہ نے صاف صاف پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ جنتی فرقہ بتا دیجئے، دوسروں سے ہم کو کوئی لین دین نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمل پر عمل کرنے والا اور میرے صحابہ کے عمل پر عمل کرنے والا وہ جنتی کہلائے گا، وہ جنتی کہلائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور نے ہم کو معیار دے دیا، کسوٹی دے دی اور علامت شناخت بتا دی کہ یہ ہے تمہاری پہچان، کہ میری امت میں جو میرے طریقے پر قائم رہیں گے، میرے صحابہ کے طریقے پر قائم رہیں گے، وہ جنتی ہیں۔ تو حضور کے طریقے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ حضور کے طریقے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ اور صحابہ کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں جماعت، اجماع صحابہ، جماعت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے سنت پر عمل کرنے والا اور صحابہ متفق ہو کر جس کام کو کیے ہیں وہ کام کا اپنانے والا جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کی جماعت اور حضور کی سنت پر عمل کرنے والا جنتی، تو اسی کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا مطلب نبی کے طریقے پر عمل کرنے والی جماعت، اور والجماعت کا مطلب صحابہ کے جماعت سے اتفاق رکھنے والی جماعت۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معیار دیا ہے۔ اب حاضرین محترم بس اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں جو نبی کے طریقے پر بھی عمل کرے تو ساتھ ساتھ صحابہ کے روش پر بھی وہ عمل کرے۔ یہ معیار ہم کو دیا گیا ہے۔ اور مشکات شریف کے ایک حدیث ہے جس کے راوی خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے جیسے ہیں۔ میرے سارے صحابہ مخصوص نہیں کیے فلاں 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 چند جماعت نہیں، میرے سارے صحابہ ستاروں کے جیسے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت کی راہ پا جاؤ گے، ہدایت کی راہ پا جاؤ گے۔ کوئی صحابی مستثنا اس حدیث میں نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، سارے صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں بنی اسرائیل 15ویں پارے آیت نمبر 71 کے چند کلمات میں نے یہ تلاوت کی۔ اللہ فرما رہا ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرما رہا ہے میں اس دن ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ پکاروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے، چاہے امام کیسا بھی ہو، جیسا امام ہے ویسے امام کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کا کوئی مائی کا لال، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑے عالم، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑے ولی صحابہ کو چھوڑ کر قرآن کے ایک لفظ اور حدیث کا ایک نقطہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ کی صحبت پائے ہیں،
رسول اللہ کی صحبت پائے ہیں اور رسول اللہ نے صحابہ کو تیار کیا. کیسے قرآن نازل ہوا صحابہ کو بتایا. جہاں کیا سمجھ میں نہیں آیا صحابہ نے پوچھ کر مسئلہ حل کر لیا. رسول اللہ نے جو فرمایا وہ صحابہ نے ہم کو وہ حدیث دیا. اگر ہم صحابی یہ نہیں بولتے کہ یہ رسول اللہ فرمائے ہم کو حدیث معلوم ہوتی تھی؟ نہیں معلوم ہوتی. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو چھوڑ کر ہم قرآن کے ایک ایک حرف کو ہم سمجھ نہیں سکتے. صحابہ کو چھوڑ کر کوئی بھی قرآن کی آیت ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اور نہ حدیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اجماع کو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ میرے صحابہ کا عمل کیا تھا، میرے صحابہ کا عمل کیا تھا. تو یہ تین چیزیں لازم ہیں. اگر کوئی کتاب اللہ کو تو پڑھتا ہے، سنت رسول اللہ کو تو پڑھتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے صحابہ کو چھوڑ کر یا تو قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے، مگر قرآن و حدیث پڑھ کر وہ راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ شان نزول اس آیت کی کیا ہے؟ وہ تو صحابہ کو معلوم ہے. رسول اللہ کے اس فرمان کا مطلب کیا تھا وہ صحابہ بتائیں گے، ہمیں کیا معلوم ہے. تو ڈائریکٹ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ہدایت پر راہ نہیں آ سکتے ہیں. تو حاضرین محترم یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح بغیر استاد کے، بغیر اجماع امت کے، بغیر بزرگوں کے سہارا لیے کہ ہم راہ ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں، نہیں رہ سکتے ہیں. اور پھر اللہ خود فرما رہا ہے ہم قیامت کے دن ہر شخص کو ان کے امام ساتھ پکاریں گے. اب صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا؟ ہم کو اپنی طرف سے کچھ بولنا نہیں ہے. اس آیت کا مفہوم بزرگان دین اور قرآن کی تفسیر کرنے والے اسلاف کیا سمجھے ہیں. تو سنیے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نبیوں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا. جو حضور کی امت ہے کہا جائے گا اے محمد کی امتیو، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ان سے کہا جائے گا اے موسیٰ کی امتیو ادھر چلے آؤ. ہر نبی کی طرف امت کو منسوب کیا جائے گا. اور تفسیر قرآن میں ایک تفسیر بہت مشہور ہے تفسیر کی دنیا میں، جس کو اکثر مسلمان پڑھتے تو نہیں ہوں گے مگر نام سنے ہوں گے، روح البیان. تفسیر روح البیان. تفسیر روح البیان کے مصنف کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو یہاں پر امام سے دو مراد ہیں، ایک شریعت کے امام اور ایک طریقت کے امام. شریعت کے امام ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل ہے. اور اس طرح شریعت طریقت کے امام حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ شریعت کے امام ہے، یہ طریقت کے امام ہے. شریعت کے امام یہ ائمہ اربع ہے. تو گویا جو جس امام کے پیرو ہوں گے قیامت کے دن انہیں پکارا جائے گا اے حنفیو ادھر آ جاؤ، اے شافعیو ادھر چلے آؤ، اے مالکیو ادھر چلے آؤ، اے حنبلیو ادھر چلے آؤ. جو طریقت کے پیروکار ہوں گے ان سے کہا جائے گا اے قادریو ادھر آ جاؤ، اے چشتیو ادھر آ جاؤ، اے نقش بندیو ادھر چلے آؤ. ادھر کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے لیے جنت کا راستہ ادھر ہے. اے سہروردیو ادھر چلے آؤ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس طرح حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام خرقوشی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہی بتاتے ہیں کہ جو جس امام کا پیرو ہوگا ان کے ساتھ بلایا جائے گا. اور اگر امام کا یہ مطلب نہیں کہ جو محراب میں سار کا 4 رکعت نماز پڑھا دے، امام سے مراد نہیں ہے. فقہا فرماتے ہیں امام سے مراد جس کی پیروی کی جائے، چاہے شریعت میں ہو طریقت میں ہو، پیروی جس کی جائے. اب پیروی کرنا امام کا ہدایت پر بھی رہنا ضروری، گمراہ بھی ہو سکتا ہے ہدایت یافتہ بھی ہو سکتا ہے. تو جس کا امام گمراہ ہوگا وہ گمراہ اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. مثلاً فرعون کی قوم سے کہا جائے گا اے فرعونیو ادھر چلے آؤ، تمہارا یہ دوزخ کا راستہ ادھر ہے. اے نمرودیو ادھر چلے آؤ، تمہارا جہنم کا راستہ ادھر ہے. تو جو جس امام کا پیرو ہوگا اس کے ساتھ پکارا جائے گا. اب اندازہ لگائیے کہ جس کا کوئی امام نہیں ہے اس کو کیا بول کے پکاریں گے؟ جس کا کوئی امام نہیں ہے اس کو کیا بول کے
پکارا جائے گا. اللہ فرما رہا ہر شخص کو کلو ناس، ہر شخص کو ہم ان کے ایمان کے ساتھ ہم بلائیں گے، ایمان کے ساتھ ہم ان کو پکاریں گے. حاضرین محترم، ہمارے پاس ایمان کا 33 سرمایہ ہے. کیسے کیسے نمونے سے ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کا پہچاننا دشوار ہے. کیسے پہچانیں گے؟ ہماری جیسی ٹوپی ہے، ہمارے جیسے شملہ ہے، ہماری جیسی داڑھی ہے، ہمارے جیسے لباس ہے، ہمارے جیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ یہ شکل میں آ کے ہمارے ایمان کو کھینچ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان کو کھینچ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے وقت میں ہمارے نبی نے کیا کسوٹی دیا ہے؟ تم داڑھی کو نہ دیکھنا، شملے کو نہ دیکھنا، جو بہت دستار کو نہ دیکھنا، ان کے لمبی لمبی داڑھیوں کو نہ دیکھنا، ان کے اجلے کپڑوں کو نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ میرے عمل پر اور میرے صحابہ کے روش پر کون قائم ہے، میرے سنت پر کون قائم ہے، میرے صحابہ کے روش پر کون قائم ہے. حاضرین محترم، ایک ہی جماعت جنتی ہے، اہل سنت والجماعت. باقی 72 کے بارے میں ہمارے نبی نے فرما دیا سب کے سب جہنمی ہے، دوزخی ہیں، سب کے سب جہنمی ہے، دوزخی ہیں. حاضرین محترم، اب اندازہ لگائیے پہچاننا کیسے ہے. نبی نے ہم کو کسوٹی دے دیا. اب جب کوئی ہمارے پاس آئے تو یہ دیکھ لینا کہ نبی کے سنت پر عمل کا دعویٰ تو کر رہا ہے، کیا صحابہ کی روش بھی ان کے اندر پائی جا رہی ہے؟ دنیا میں 72 فرقے جو جہنمی ہیں، ان میں سے ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو بغیر امام کا ہے، مطلب کے بندے، طبیعت کے پابند، شریعت کے پابند نہیں، طبیعت کے پابند. جو طبیعت میں آیا وہی کر رہی ہے، جو طبیعت میں آیا وہی کر رہی ہے. شریعت کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کچھ بھی بولے، طبیعت کے بندے ہیں، مطلب کے بندے ہیں. جو مطلب میں آیا وہی کریں گے، جو طبیعت میں آیا وہی وہ عمل کریں گے. تو حاضرین محترم، بتایا جا رہا ہے کہ ایسے طبیعت کے بندے اور مطلب کے بندے دنیا میں بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے ہوں گے. اور سارے کہ آپ کو یہ نہیں بولیں گے تو مسلمان ہیں، تمہارے ایمان کو لیں گے، نہیں. ایسا اگر کریں گے، ایسا بولیں گے تو کوئی قریب بھی آنے نہیں دیتا. وہ تمہارے بھیس میں آئیں گے، اور سب سے پہلے کیا کریں گے؟ نبی کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہیں گے جس سے نبی سے تم کو نفرت ہو جائے. جب نبی کے عمل سے تم کو نفرت ہو جائے گی تو پھر تمہارا مقام ہی کیا رہا. تو آج یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی نماز خراب ہے، مسلمانوں کے روزے خراب ہیں، مسلمانوں کے اور زکوٰۃ کا نظام خراب ہے. کوئی یہ نہیں کہتا. لیکن کس روش سے دشمن ہمارے قریب آ رہے ہیں؟ ایک اس طرح سے کچھ لوگ آ کر کے کہہ رہے ہیں، دیکھو جی، جب تم مدینہ جاؤ گے، مدینہ جاتے ہو تو اس نیت سے جانا کہ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ لے کر آئیں گے، 50,000 رکعت کا ثواب ملے گا. اگر کوئی یہ سمجھ کے یہ نیت سے گیا کہ رسول اللہ کے قبر کی زیارت کریں گے تو وہ مشرک ہے، حاضرین محترم، کتنا بڑا جملہ ہے یہ. وہ مشرک ہے جو رسول اللہ کی زیارت کے لیے جائے گا مدینہ، وہ مشرک ہے. کیوں مشرک ہے؟ کیسے مشرک ہے؟ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی کام بندوں کے لیے کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک. مثلا ہم نماز کس کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اگر ہم روزہ کسی اور کو منانے کے لیے رکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک. نماز کسی اور کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر پڑھے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک. جو کام خدا کے لیے کرنا ہے وہ کام دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے. اب یہ تو بتائیے کہ اگر قبر نبی کی زیارت شرک ہے تو یہ تو بتاؤ کہ اللہ کی قبر کہاں ہے جن کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں؟ اللہ کی قبریں کہاں ہے؟ اگر اللہ کی قبریں ہوتی اور زیارت کے لیے جاتے اور پھر نبی کی قبر پہ جاتے تو کہتے تھے کہ یہ شرک ہو گیا، کیونکہ یہ کام اللہ کے لیے ہے. تو اللہ کی نہ قبر ہے معاذ اللہ، نہ کبھی ہونے والی ہے. تو یہ لفظ ہی سراسر غلط ہے. قبر رسول کی زیارت شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر شرک ہے تو یہ دیکھنا کہ ہمارے صحابہ کا کیا طریقہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ داماد نبی بھی ہیں، ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، خلیفہ چہارم بھی ہیں، ہر خلیفہ کے دور میں مفتی کے عہدے پر آپ فائز رہے. قاضی القضات کے جج
جگہ پہ آپ جو ہے نا فائز رہے ہیں. تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب حضور کا وصال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد ایک مسلمان آیا اور حضور کے قبر پر سر پٹکنے لگا اور قبر کی مٹی اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور یہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے ارشادات آپ پر نازل ہونے والا کلام سب کچھ ہم نے سنا ہے لیکن اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اے مومنو جب تم اپنے جانوں پر گناہ کر کے ظلم ڈھالو تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جانا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر رب سے مغفرت کی دعا کرنا اور رسول اللہ بھی اگر تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے تب کہیں جا کر تمہارے گناہوں کی بخشش ہوگی. یہ اللہ کی آیت کا مفہوم ہے یہ. تو اس لیے وہ مسلمان آ کر قبر نبی کی مٹی کو اپنے چہرے پر ڈالنے لگے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر رسول سے یہ آواز آئی قد غفر لک اے جہادی تمہارے گناہ بخش دیے گئے تمہارے گناہ بخش دیے گئے. حضرت علی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے مگر یہ نہیں فرمایا ہے مسلمان تو شرک کر لیا تو مشرک ہو گیا کہ نبی کے قبر پر آ کر نہ صرف ٹھہرا بلکہ اپنی پیشانی کو رگڑا تو پکا مشرک ہو گیا. کہا کسی نے نہیں کہا یہ تو صحابی کا عمل ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعت جو میرے قبر کی زیارت کرے گا میری شفاعت ان کے لیے قیامت کے دن واجب ہو جائے گی. اور ایک حدیث پاک سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج البیت فلم یزورنی فقط جفانی. حضور فرماتے ہیں جس نے کعبے کا حج کیا لیکن میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا. اس نے مجھ پر حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میری مسجد میں آ کے نماز پڑھا تو ظلم کیا میری مسجد میں نماز نہ پڑھا تو ظلم کیا نہیں بلکہ فرما رہے ہیں میری زیارت حج کے بعد اگر نہیں کیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت شرک ہے وہ رسول اللہ کے حق میں کیا ہے یہ بولیے آپ خود فیصلہ کر لیجئے. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے میری زیارت نہ کی حج کے بعد اس نے مجھ پر ظلم کیا جفا کیا تو وہ ظالم ہوئے نا رسول اللہ کی نظر میں کیا ہوئے ظالم ہوئے. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے تیسری حدیث سنیے جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے اس کے حق میں گویا کہ اس نے میری حیات میں میری زیارت کی. سبحان اللہ. قربان جائیے ان صحابہ جو حضور سے یہ احادیث روایت کر رہے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی خامس میری قبر کی زیارت کے لیے مدینہ آیا اور کوئی اس کا ارادہ نہ تھا نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا نہ ملازمت کرنے کا نہ کوئی خرید و فروخت کا صرف میری قبر کی زیارت کے لیے اگر مدینہ آیا قیامت کے دن میں اس کے حق میں شفیع بن جاؤں گا تمام گناہوں کی شفاعت کروں گا. یہ صحابہ کرام کے اقوال سے حضرت علی کا عمل آپ نے دیکھ لیا اور پھر ایک اور صحابی کا عمل آپ نے دیکھ لیا. یہ سارے کے سارے اقوال بتا رہے ہیں کہ قبر زیارت نبی یقیناً یہ صحابہ کی روش ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال فرما جانے کے بعد حضور کے وصال کے غم میں ملک شام ہجرت فرما گئے تھے اور ایک دفعہ حضور خواب میں آ کہا بلال کیسی سرد مہری ہے کہ تم آج تک میری وفات کے بعد ایک بار میری قبر کی زیارت کے لیے بھی نہ آیا. راتوں رات اٹھا اور اپنی بیوی سے کہا میرے لیے توشہ اور سواری جلدی تیار کرو میں مدینہ جاؤں گا. فوراً حضرت بلال علیہ صبح وہاں سے نکل گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جب حاضری دیے بتایا جاتا ہے صحابہ کرام کا ازدحام ہو گیا بھیڑ لگ گئی. سارے صحابہ یہ عرض کرنے لگے کہ اے بلال وہ آواز سنا دیجئے جو رسول اللہ کے زمانے میں آپ یہاں سنایا کرتے تھے مسجد نبوی میں سنایا کرتے تھے. مگر حضرت بلال انکار کرتے رہے صحابہ کا اصرار بڑھتا رہا اور بلال فرماتے رہے مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکے گا. جب میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا تو اس وقت محمد کے چہرے کا دیدار کرتا تھا. آج جب محمد کا نام لوں گا تو میں کس کا چہرہ پڑھوں گا.
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جب صحابہ کی بات پر ذرا حضرت بلال پیچھے ہٹنے لگے تو حسنین کریمین آ گئے۔ حسنین کریمین آ گئے، اے بلال میری خواہش پوری کرو، میرے نانا جان کی آواز اور میرے نانا جان کے دور کی اذان آج ایک بار بس مجھے سنا دو، ایک بار مجھے سنا دو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ حسنین کریمین کی ذات گرامی، ان کے قول کا انکار یہ تو خرابی ایمان کا معاملہ ہے، انکار کی کوئی جرت نہیں، فرمایا حسنین سناتا ہوں۔ حضرت بلال جب اللہ اکبر کہنے لگے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ مدینے کے عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو گود میں لے کر بلال کی آواز سن کر اتنی تیزی کے ساتھ مدینے منورہ کے مسجد نبوی میں آ گئے کہ اپنے اپنے گھر کے دروازوں کو بھی بند کرنے کا سوچ نہ رہا، یوں ہی کھلے ہوئے چھوڑ کر سب مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، جب حضرت بلال فرمائے اشہد ان محمد رسول اللہ، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک ماں بیچاری چھوٹے ننھے بچے کو گود میں لیے حضرت بلال کے یہ سارے اعمال کو دیکھ رہے تھے۔ بچہ بڑی معصومیت سے پوچھتا ہے، امی جان کچھ عرصے کے بعد بلال تو آ گئے ہیں، یہ تو بتائیے کہ نبی کب تشریف لائیں گے؟ حاضرین محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام اس جملے کو سن کر مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ کتنے ناصاحب بے ہوش ہو گئے، کتنے اپنے گریبان چاک کر لیے، آپے سے باہر آ گئے۔ حاضرین محترم، یہ حضرت بلال تھے جو ملک شام سے سفر کر کے محض رسول اللہ کی قبر شریف کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے۔ کیا حضرت بلال مشرک ہیں؟ آپ فیصلہ کیجیے۔ کیا حضرت علی مشرک تھے؟ کیا ایک مسلمان ایک جہاد سے آ کر کے رسول اللہ کی زیارت کے لیے قبر پر آ کر اپنا سر پٹکنے لگے، کیا وہ مشرک تھے؟ نہیں تھے۔ یہ صحابہ کا یہ روش ہے، یہ ان کا عمل ہے۔ پتہ یہ چلا جو زیارت قبر نبی کو اپنے بزرگوں کا روش سمجھے، یہی فرقہ، یہی جماعت جنتی ہے، یہی فرقہ جنتی ہے۔ اب حاضرین محترم، جو بغیر امام والی جماعت ہے وہ کہتے ہیں قبر نبی کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ مسلمانوں خبردار رہنا، بہت بڑی قیمتی نعمت آپ کو ایمان ملی ہے، اس کی حفاظت کا آپ خیال رکھیے اور ایسے لوگوں سے ضرور گریز کیجیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ معاذ اللہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں کسی کے بارے میں کچھ الزام ترافی سے کام نہیں لینا چاہتا ہوں، صرف حدیث کے الفاظ میں سنانا چاہتا ہوں، سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولغ الكلب اذا من احدكم من اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرارا۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف یا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کے پانی کو فلیورق پھینک ڈالو، بہا ڈالو۔ کیا فرمایا؟ بہا ڈالو۔ اور صرف پانی کو پھینکنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا ثم لیغسلہ 7 مرار، پھر 7 مرتبہ اسے برتن کو دھو ڈالو۔ اور دوسری روایت میں ہے پہلی مرتبہ مٹی سے مانجنا، مٹی سے دھونا، باقی 6 مرتبہ پانی سے دھو۔ یہ مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ کتے کا لعاب ناپاک ہے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ پانی بہا دو، اور یہ بھی فرمایا کہ 7 مرتبہ برتن کو دھو ڈالو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ کتا کا لعاب یہ ناپاک ہے اور یہ نجس جانور ہے۔ اور یہ کتا نجس جانور کیوں ہو گیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جب مٹی کا پتلا تیار ہو کر جب جنت میں رکھا گیا تو شیطان وہاں پر آیا اور دیکھ کر کہا اچھا یہ اللہ کا خلیفہ بننے والا ہے، تھوک دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جل کر حسد میں آ کر تھوک دیا، تو شیطان کا وہ تھوک جس پیٹ پر پڑا۔ اللہ کو یہ گوارا نہ کیا کہ شیطان کا تھوک ناپاک
اور میرے آدم کے جسم میں پڑے اور باقی رہے، فرمایا فرشتوں اتنے حصے کی مٹی کو کٹ کر کے نکال کر کتا بنا دو. کیا فرمایا؟ کتا بنا دو. اب اتنی مٹی نکال کر کتا بنا دیے، کتے کا وجود آ گیا، اتنی جگہ کی مٹی نکل گئی. آدم کے جسم میں کوئی خوبصورتی میں فرق آیا نہیں، بلکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا کہ یہ ناک جو گڑھا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اتنے حصے کی مٹی نکال کر کتا بنایا گیا. کتا بنایا گیا اس لیے کہتے ہیں کتا آدمی سے بہت مانوس ہوتا ہے، اتنا مانوس ہوتا ہے، اتنا مانوس ہوتا ہے، معاذ اللہ میں دیکھا تو نہیں، مگر ہمارے حیدرآباد کے پیر سادات بغدادی صاحب قبلہ ہیں، ان کے ساتھ ایک دفعہ سفر کرنا ہوا. بیچارے وہ کئی دفعہ امریکہ میں مہینوں رہ کر آئے ہیں. انہوں نے اپنی زبان سے مجھے یہ بتایا کتا آدمی سے اتنا مانوس ہے، ہر جگہ کتے ملتے ہیں، مگر یورپ ممالک کی عورتیں جتنے اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتے ہیں اتنے اپنے کتے سے پیار کرتے ہیں. اتنے کتے سے پیار کرتے ہیں. نجس جانور ہے، شیطان کی مٹی سے یہ پھوک سے بنا ہے، مگر یہ حالت انسانوں کی، یہ حالت انسانوں کی ہے. تو شریعت میں اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں فرمایا جہاں جہاں کتا دیکھو اسے مار ڈالو، مار ڈالو. لیکن جب پھر ضرورت پیش آ گئی گھر کی نگرانی کی، کھیتی باڑی کی دیکھ بھالی کی، تو حضور نے فرمایا چلو ضرورت کے مطابق پال لو مگر گھر میں نہیں رکھنا، اس لیے کہ جہاں کتا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. ضرورت نے کونے میں رکھو، غذا ڈالو، پانی ڈالو، رکھنے کی اجازت ہے حفاظت کے لیے، ضرورت کے لیے، مگر اندرونی طور پر یہ کتا ہے. اور نجاست کا یہ عالم، نجاست کا یہ عالم، انسان سے تعلق کا یہ عالم. اگر کتا کسی انسان کو کاٹ لے تو انجیکشن کہاں دیتے ہیں؟ کہاں دیتے ہیں؟ ناک میں دیتے ہیں، اس لیے کہ ناک سے نکلا، ناک کے ذریعے سے وہ زہر پہنچاتا ہے. اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کے کلام میں کتنی بلاغت، کتنی نزاکت ہے. تو حضور فرماتے ہیں کتا اگر منہ ڈال دے کسی پانی میں، اس پانی کو کہاں ڈالو، کوئی اس سے مطلب نہیں ہے. یہ تو ہے نا. لیکن بغیر ایمان کی جماعت کیا کہتے ہیں سنو، کتے کا لعاب بھی پاک ہے، کتا بھی پاک ہے، کتے کا پیشاب بھی پاک ہے، کتے کا پخانہ بھی پاک. اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا چلتے چلتے اگر پاؤں میں کتے کا اگر پیخانہ لگ گیا تو سمجھ جانا کہ نعمت ملی. پاک چیز ہے نا، نماز بھی پڑھ لو، گھر میں بھی جاؤ، کیا بھی حرج نہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، مکمل حوالے جات یہ موجود ہیں. اور 1 سال پہلے میں نے انہی الفاظ کو ایک مقام پر باد پلی میں جب کہا تو کچھ نوجوانوں نے بعد میں مجھ سے کہا اگر یہ پورے حوالے جات پیش کر دیے اور ہماری کتابوں میں ایسے ثابت کر دیے تو ہم یہ جماعت کو چھوڑ کر ہم اہل سنت و جماعت بن جائیں گے. لیکن یاد رکھ لیجئے تقریباً میں نے 3 صفحات پر مشتمل سارے کتابوں کے حوالے جات نوٹ کر کے جب ان نوجوانوں کے حوالے کیا، آج برابر 1 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، آج تک میرے ان نوٹ کا کوئی جواب نہیں آیا ہے، ان نوٹ کا کوئی جواب نہیں آیا ہے. حاضرین محترم، جب ہمارے غیر اور ہمارے دشمن اور ہمارے ایمان کے لٹیرے جب وہ آزادی کے ساتھ اپنی باتیں بول سکتے ہیں تو ہم جنتی ہو کر جنت والی بولی کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ حاضرین محترم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کتے کے پیشاب کو بھی ناپاک سمجھتے ہیں اور کتے کے پیخانے کو بھی یہ پاک سمجھتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک بات یاد رکھ لیجئے، انسان کے جو عضوے تناسب سے جو منی نکلتی ہے، آج تک کوئی مسلمان اس کو پاک سمجھا؟ کوئی پاک سمجھا؟ نکلتے وقت تھوڑی دیر کے لیے لطف آتا ہوگا، مگر نکلنے کے بعد جتنا مزہ آتا ہے اتنا ہی زیادہ آدمی نفرت بھی کرتا ہے، اتنی زیادہ نفرت اس سے کرتا ہے. اسی قابل نفرت چیز ہے. اور سنیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے. ایک مقام پر رات کے وقت پڑاؤ ڈالے، احتلام ہو گیا تو فجر کے وقت کسی کے پاس پانی نہیں تھا. ساتھیوں میں گھوڑے پر سوار ہوئے اور کچھ دور پانی تھا، وہاں جا کر اپنے کپڑے دھو لے رہے تھے. ان کے ساتھ حضرت عمر ابن عاص ایک صحابی تھے. عرض کیے کہ امیر المومنین، آپ کو جو ہے اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی، میرے پاس ایک کپڑا اس طرح تھا، آپ لے کر آپ وہ پہن کر آپ نماز پڑھ لینا تھا. آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں ایسا کر لیتا تو پھر ایک طریقہ بن جاتا تھا. کیا سارے مسلمانوں کے پاس اس طرح ڈبل کپڑے ہوتے ہیں؟
तुम मेरे तो डबल कपड़ा हो, तुम मुझे देना चाह रहे हो, लेकिन जिसके पास डबल नहीं वो क्या करेगा, वो तो धोना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं उसे धोकर पहले नमाज पढ़ा हूँ। हजरत उमर का ये अमल बता रहा है कि वो मनी को नापाक समझे हैं जभी तो धो रहे हैं। और हजरत अम्मार बिन यासिर, एक साहबी, कौली से पानी खींच रहे थे, हुजूर तशरीफ लाए थे। ऐ अम्मार ये क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, मेरे कपड़े पर थूक लग गया है, धोने के लिए पानी खींच रहा हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, सुनो, थूक और आंख के आंसू ये पाक होते हैं, धोने की जरूरत नहीं। अलबत्ता 5 चीजों में से अगर कोई एक चीज लग जाए तो जरूर कपड़ा नापाक होगा, धोना फर्ज हो जाता है। 5 चीजें रसूलुल्लाह ने फरमाया, पेशाब, पाखाना, कै, खून, मनी, ये 5 चीजें नापाक हैं। ये 5 चीजें नापाक हैं। इनमें से कोई चीज लगे तो धोना, थूक लगे तो धोने की जरूरत नहीं है। हुजूर के इस फरमान से भी ये मालूम हो रहा है कि मनी नापाक है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में जब मनी लग जाया करती थी, अगर सूख जाता तो मैं नाखून से खिरोच कर निकाल देता था, और अगर कच्चापन रहता था तो पानी में धो देता था। तो गोया कि हजरत आयशा भी जानती है कि मनी नापाक है। सुनिए, हजरत अमीर माविया की बहन उम्मे हबीबा, जो हुजूर के ज़ौजा हैं, अपनी बहन से पूछती हैं, मेरी बहन उम्मे हबीबा, ये तो बताओ कि रसूलुल्लाह जिस कपड़े में मुजामत यानी कुर्बत करते हैं, क्या उस कपड़े में नमाज पढ़ा करते थे? तो उम्मे हबीबा क्या जवाब देते हैं? देखिए कि सहाबा मसले पूछने में शर्माते नहीं। बहन से पूछ रहे हैं कि जिस कपड़े में आदमी जिमा करता है उस कपड़े में क्या नमाज पढ़ सकता है? तो हजरत उम्मे हबीबा ने जवाब दिया कि अगर एहतियात से, इतने एहतियात से मुजामत करे कि कपड़े में मनी न लगे, तो उस कपड़े में आदमी नहाकर फिर नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अगर मनी लग जाए तो उसका धोना जरूरी है। ये उम्मे हबीबा कह रहे हैं। ये सारे सहाबा का अमल है, सारे सहाबा कह रहे हैं, सहाबियात कह रहे हैं, उम्महातुल मोमिनीन कह रही है कि मनी नापाक है। ये बगैर ईमान की जमात कहती है मनी पाक है, ये मनी पाक है। अल्लाह, कहां कहां तक हमको ये पहुंचा रहे हैं। मनी पाक है, इतना ही नहीं, सुनिए, शराब कुरान में हम हराम है, कौन मुसलमान नहीं जानता? नापाक है, खुद कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरू रिजसुन, ऐ ईमान वालों सुन लो, बेशक शराब नजीस है, शैतानी अमल है, फज्तनिबू, इससे बचो। ये कुरान की आयत, शराब नापाक है। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक सहाबी कहीं से बाल निकाले तो वहां पर खुशबू लगाने के लिए एक ऐसी चीज लगा ली जिसमें शराब मिला हुआ, जरूरतन समझिए लगा ले। हजरत उमर फारूक को मालूम हुआ शायद वो खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो फौरन हजरत उमर फारूक ने खत लिखा, ऐ खालिद इब्ने वलीद, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि शराब की मिली हुई दवा तुमने अपने जिस्म पर मला है। याद रख लो, शराब हराम है, उसका छीना भी हराम है, नापाक है। जिस्म पर लगाने से तुम्हारा जिस्म नापाक हो गया। अब उसमें कोई इबादत दुरुस्त नहीं हो सकती है सफाई हासिल करने तक। क्या पता चला? हजरत उमर ये फरमा रहे हैं कि शराब नापाक है, लेकिन ये मतलब के बंदे कहते हैं कि शराब पाक है। शराब क्या है? पाक है। हाज़रीन मोहतरम, कैसी कैसी बातों की तरफ तवज्जो दिलाऊं, ये बड़ी तफसील है, बड़ी तफसील है, और इतने खराबियां हैं, इतने खराबियां हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। चंद बातों में आपने गुफ्तगू को खत्म करता हूं। याद रख लीजिए, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो शक्ल सूरत में हमसे अच्छे दिखाई देते हैं, मुतशर्रे मालूम होते हैं, मगर हकीकत में उनके नजरियात ये हैं। अब अंदाजा लगाइए, ये सहाबा के मुखालिफ हैं या मुवाफिक? जब मुखालिफ है तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा के रविश की मुखालिफत करने वाला बातिल है, जन्नती नहीं है। अब हमको कोई किसी दूसरी तरफ तवज्जो मबदूल करने की जरूरत नहीं, हम खुद फैसला कर ले सहाबा की मुखालिफत क्या है। और एक बात रख लीजिए, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 रकअत तरावी पढ़े हैं, हजरत अबू बकर 20 रकअत तरावी पढ़े हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 रकअत तरावी जमात के साथ एहतमाम किए हैं। हजरत उबई इब्ने काब तरावी में पूरे कुरान सुनाते थे, हजरत उमर ईशा और वितर की जमात पढ़ाते थे। हजरत अली का दौर आया तो आप भी वितर आप जमात से पढ़ाते थे, दूसरे हाफिज कुरान सहाबी तरावी 20 रकअत पढ़ाते थे। उसके बाद सिलसिलेवार देखते चले जाइए, पूरे फुकाहाए किराम 20 रकअत तरावी कहते हैं,
شریعت کے امام 20 رکعت تراویح کہتے ہیں، طریقت کے امام 20 رکعت تراویح کہتے ہیں، سارے بزرگان، سارے ائمہ کرام، صحابہ یہ متفق ہیں اس بات پر کہ 20 رکعت تراویح ہیں، لیکن بغیر امام کی جماعت یہ کہتے ہیں 8 رکعت ہی تراویح پڑھو۔ یہ صحابہ کی مخالفت ہے یا موافقت؟ مخالفت ہے۔ صحابہ کی مخالفت توسیع کی دلیل ہے یا دشمنی کی؟ دشمنی کی دلیل ہے۔ اب فیصلہ کر لیجئے وہ ہمارے ہیں یا کوئی اور ہے، اہل سنت سے متعلق ہے یا کسی اور سے متعلق ہے، یہ فیصلہ کر لینے کی ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، آج اگر ہم کسی کلکٹر آفس میں جاتے ہیں، کسی منسٹر کے پاس جاتے ہیں اور کوئی یہاں پر یا عہدیدار آ جائے تو ہم ان کے پاس کیا ان کے ادب کے لیے ایسا ٹھہرتے ہیں؟ کوئی بولیے، ایسا ٹھہرتے ہیں؟ نہیں، ٹھہرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا کوئی منسٹر کے پاس ٹھہر جائے پھر دیکھیے اس کی کیا درگت بنتی ہے۔ مسلمانوں، یہ تو دنیا کے عہدیدار کا یہ ادب ہے، کیا اللہ کا ادب اس سے بھی کم ہے؟ جب کوئی مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بخدا حضور کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، حضور کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر اس طرح سے آرام سے ٹھہرے، لیکن اس طرح سے ٹھہرنا، یہ بتائیے یہ ادب میں داخل ہے یا ادب سے خارج؟ ادب سے خارج ہے۔ یہ عمل کون کرتے ہیں؟ آئے دن ہم کو نظر آتے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، سر پہ ٹوپی نہیں رہے گی، سر پہ ٹوپی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے خدا کی قسم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حالت احرام کے سوا ہمیشہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے تھے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے تھے، ٹوپی سر پر نہیں رکھتے تھے، چملا سر پر نہیں باندھتے تھے، ویسی نماز پڑھتے تھے۔ کبھی کبھار مجبوری کی صورت ہو سکتی ہے، جیسے کہ کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی، سر میں زخم ہو گیا، تو مجبوری ہو سکتی ہے، مگر ہمیشہ کیا رسول اللہ کا یہ عمل رہا کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے ہیں؟ اگر کوئی یہ حدیث سے فرمان رسول سے ثابت کر دے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا کہ رسول اللہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے تھے۔ آج ایسا فیشن بن گیا ہے کہ پہلوان کی طرح ہاتھ رکھ کر، ٹانگ پھیلا کر، ننگے سر اور اوپر سے پینٹی چڑھا کر اللہ کے دربار میں آ کر کھڑے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، بے ادبی کا تقاضا ہے۔ حاضرین محترم، آپ کا ذہن جو قبول کرتا ہے وہی تسلیم کیجیے۔ ہمارا کام صرف بزرگوں کے اقوال، صحابہ کی تعلیمات پیش کر دینا ہے، صحابہ کی تعلیمات پیش کر دینا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ بہت بھیانک دور ہے، ہمارے ایمان کے لٹیرے کئی طرف سے حملے کر رہے ہیں، ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہم کو ایسے داؤ اور پیش سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھ لیجئے اگر ہم ان کے چنگل میں آ گئے، اور زیادہ تر نوجوان ایسے لوگوں کے چنگل میں آ رہے، نوجوان تر کالج طبقہ کے لوگ آ رہے ہیں، اور حضور نے نصیحت ہی فرمائی ایسے باطل فرقوں کی اقتدا کرنے والے اکثر کی تعداد نوجوانوں کی ہوگی، اکثر کی تعداد نوجوانوں کی ہوگی۔ تو حاضرین محترم، یہ چند گزارشات تھے کہ جو اللہ نے محض اپنے فضل سے، کرم سے، اپنے حبیب پاک کی امت میں پیدا فرما کر اتنا قیمتی جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہر لمحہ اس کی حفاظت کی فکر کرنی، ہر لمحہ اس کی حفاظت کی فکر کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی موقع ملا تو اس عنوان پر اور کبھی لب کشائی کی جرات کروں گا، اور پھر ایسے گھنونے اعمال ان کے نظر آئیں گے، ایسے گھنونے اعمال نظر آئیں گے، اللہ کی پناہ آپ اسے سننا پسند نہیں کریں گے، سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ تو چند باتیں جو ہے میں آپ کو بتایا جس کا تعلق کسی امام سے نہیں ہے، نہ شریعت کے امام سے، نہ طریقت کے امام سے، نہ صحابہ سے، نہ اور کسی بزرگان دین سے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت، اور حضور نے فرمایا میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے صحابہ کی بھی سنت، صحابہ کی بھی سنت۔ آپ فیصلہ کیجئے، اور یہ میرا آخری جملہ اپنے ذہن میں رکھ کر ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت میں لگے رہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جس طرح تو نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں ایمان دی ہے، مولا خاتمہ بھی ایمان پر نصیب۔ آمین آمین۔ اے اللہ، ہم سب کو اس قیمتی سرمایہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بڑے ناقص، کمزور، ناسمجھ بندے ہیں مولا، ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے دشمن کس کس بھیس میں آئیں گے۔ پروردگار، ہمارے ایمان کی حفاظت یہی فرمانے والا۔ اے اللہ، ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔
خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، صحابہ اور بزرگان دین کی روش پر ہم سب کو مرتے دم تک قائم رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو ایک و نیک بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ایک و نیک بنا دے۔ مولا تیرے مومن بندوں میں جتنے بھی بیمار ہیں مولا سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ پروردگار تیرے مومن بندوں میں نہ جانے کیسے کیسے امراض مہلکہ میں مبتلا ہے، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، نہ جانے کیسے کیسے بیماریوں میں مبتلا ہے۔ مولا آج عید الفطر کے اس عظیم اجتماع میں نہ جانے کتنے تیرے ایسے مقبول بندے ہیں جس کی دعا تیری بارگاہ میں سنی جا رہی ہے۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں مولا ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ محبوب نگر کے ایک متوطن عبد اللطیف صاحب جو ہارٹ کے مریض ہیں اور سخت حالت میں پڑے ہوئے ہیں مولا ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے علاقے کے رہنے والے ایک محمد رفیق نامی صاحب جو اس وقت دمام میں ہیں اور ایک حادثے کے شکار ہو گئے ہیں، جو بڑی تکلیف میں ہے مولا ان کی تکلیف کو دور فرما دے، انہیں بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے روزے تراویح زکات فطرے سب کچھ مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہم سب کو جنتی فرقوں میں پیدا کیا ہے مولا خاتمہ جنتی فرقے پر ہی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔